افغانوں نے رشیا کو شکست دی ہے. دیکھو افغانوں کی قربانی پہ پانی نہ ڈالا کرو. افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے. رشیا نے مختلف ریاستوں کو نگلنا شروع کیا تھا. ازبکستان کھا گیا, آذربائیجان کو بھی کھا گیا. وہاں کے مسلمان نہیں ٹھہر سکے اس کے سامنے. بہت طاقتور تھا, بہت ظلم کیا اس نے. اسی نیت سے آیا وہ افغانستان. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور روس کی جنگ تھی, تو اس وقت کیوں نہیں چھڑی گی جب آذربائیجان میں روس آ گیا تھا؟ اس وقت روس اور امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ جب ترکمانستان پہ روس نے قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ رشیا کے مقابلے میں کیوں نہیں آ گیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان آیا رشیا اور اس نے افغانستان میں بھی مکمل تسلط قائم کیا, تو اس کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا, کیونکہ اس نے سوچا تھا میں اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو ہڑپ کر گیا, اس کو بھی ہڑپ کر چکا ہوں. یا تو شروع میں ہو جاتا نا بھائی, شروع میں لڑ کے مجھے گھسنے ہی نہ دیتے, اب تو گھس کے ہر محکمے پہ قبضہ کر لیا میں نے. افغانوں نے الحمدللہ غلیلوں سے اور پتھروں سے لڑائی کا اور آغاز کیا. وہیں کے مدارس کے علماء طلبہ اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے. افغان آرمی بھی کس سے مل گئی تھی؟ رشیا کے ساتھ. حکومت بھی اس سے مل گئی. ایسے موقع پہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے, مگر افغانوں کی عظمت کو کروڑ ہا مرتبہ سلام. 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی قربانی دی اور روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. اور وہ ہاتھی جو اپنے پنجے گاڑ چکا تھا, اس ہاتھی کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے نا تو منت سماجت کر کے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تھائی لینڈ کے جنگلات میں. ہاتھی جب سامنے آگے کھڑا ہوتا تھا نا تو وہاں ہوش ہوش کرنے پر پابندی تھی, ٹھیک ہے نا. جیسے بلی آ جائے نا, ہوش کر کے بگاؤ. کتا ہے تو آپ ہوش ہوش کرو, ڈر جاتا ہے. ہاتھی جب غصے میں ہو اور سامنے آ جائے تو وہ ہوش ہوش سے یہ نہیں کہتا چل یہاں سے بھاگ, وہ ایک سونڈ لہرائے گا اٹھا کے پھر. اس کا طریقہ ہوتا ہے امن شانتی کے ساتھ تمیز سے. آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ اور قومی ترانہ شروع کر دو بہت, کیونکہ وہ تو ہاتھی ہے. اس کے لیے قدم آگے رکھنا آسان ہے, قدم اٹھانا مشکل ہے. اور آپ اس کے قدم کو ایسے اٹھاؤ ہاتھ سے پکڑ کے, وہ تو دوسرا قدم بھی رکھ دے گا. رشیا کو سفید ریچھ کہا جاتا تھا. سفید ریچھ ظلم اور بربریت کی داستانیں قائم کی تھی افغانستان میں. اللہ افغانوں کو جزائے خیر دے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں دی. کیچڑ لے کے ٹینکوں کے شیشوں کو بند کر دیا کرتے تھے. ایک ایک ٹینک جب گولے برساتا تھا 400 شہید ہوتے تھے, ایک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. نہ اسلحہ چلانا جانتے تھے, نہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. گلیلوں سے ڈنڈوں سے وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا منکر ہے. میں یہاں پاکستان میں ایسے چرسیوں سے بھی ملا ہوں جو چرس پیتے ہیں مگر وہ روس کے دور میں لڑے ہیں. میں نے کہا یار تم تو چرس بھی پی رہے ہو, لڑ بھی رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ایک آدمی سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا, کہہ رہے ٹکٹ دو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے, جلدی دو بھائی. بولے یار نماز کی دیر بھی ہو رہی ہے, فلم بھی دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ چرس بھی چل رہی ہے اور تم کو ہم نے ادھر اس وقت بھی پیتے تھے. کہہ رہے مورچے میں بیٹھ کے پیتا تھا اس وقت. میں نے کہا یار مورچے میں بیٹھ کے چرس بھی پی رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. کہہ رہا ہے یار لڑ اس لیے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نافرمان ہیں, مگر اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہو. وہی مثال ہے نا باپ والی, کہ بھائی باپ کی بات نہیں مانتے, مگر آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے, پھر تھوڑی آپ کہو گے یار میں ابا کی مانتا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں. بولو گے بھائی میں نہیں مانتا, میرا ابا اپنے ابا سے میرا تعلق, آپ کون ہوتے میرے باپ کا گریبان پکڑنے والے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس افغانی نے مجھے کہا کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے گردن کٹا دے گا. اور اس وقت امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی کمانڈو کے نام سے, یہ پتہ نہیں کس نام سے. میں نے وہ فلم, مجھے کسی نے ڈاکومنٹری دکھائی, اس پہ کلپ آ جائے گا, فلمیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی عورت نہیں تھی. وہ ایک پی کے فلم پہ میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا, حالانکہ وہ بھی میں نے نہیں دیکھی. وہ بھی کسی نے مجھے شارٹ کلپ صرف اس کے ایمان افروز تقریر جو کی تھی نا اس کی دکھائی, تو اس پہ اتنا تماشا بن گیا تھا. تو امریکہ نے اس وقت فلم بنائی تھی, اس وقت اس فلم میں عورت نہیں تھی اس فلم میں کوئی. میں نے اس کی کلپ دیکھے ہیں, اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. تو اس وقت وہ ایک امریکی جرنیل کو ڈاکومنٹری بنائی نا, جرنیل کو رشین نے پکڑ لیا. وہ آیا تھا اپنے کسی فوجی کو چھڑانے یا کوئی صحافی کو چھڑانے کے لیے. تو اس وقت اس نے کہا کہ تم جس, امریکی کہہ رہا ہے رشین سے, کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا
کم کیسے امریکہ ان کے فضائل بیان کر رہا تھا یار, دیکھو. میں نے کہا یار وہ تمام مولویوں کی تقریر ایک طرف, یہ امریکہ کا بیان, ہائے ہائے ہائے. اور سنا وہ فلم ان کے سینما گھروں میں دکھائی گئی کہ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا. آج یہ سارا کریڈٹ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو جہاد کو نہیں مانتے, وہ سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی, روس کی جنگ تھی, یہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے مدد کی ہے, مگر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس میں ان سے نمٹنا نہیں ہے, ہارے گا, پھر انہوں نے کہا چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھا. کیونکہ رشیا سے تو سبھی خوار کھا رہے تھے نا, امریکہ بھی پریشان تھا رشیا سے جس طرح وہ پھیلتا جا رہا تھا. پھر تو سب نے مدد کی ان کی, پاکستان نے بھی کی اور سعودیہ نے بھی کی, سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اور لیکن وہ آخر میں ہوا ہے. اصل تو جنگ کس نے لڑی ہے؟ اور دوسری بات, اگر کوئی مدد کر بھی رہا تھا تو جان کون پیش کر رہا تھا؟ بھائی میرا کوئی دشمن ہو, آپ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو, اسلحہ میں دے رہا ہوں, لیکن جان پہ کون کھیل رہا ہے؟ اسلحہ دینے والے کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی اس کی ہوتی ہے جو اسلحہ لے کے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ افغانوں کی قربانی تھی جنہوں نے رشیا کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے پاؤں کو اکھاڑ کے جو پھینکا ہے. اگر یہ جنیوا معاہدہ نہ ہوتا تو افغانستان رشین آرمی کا قبرستان بنتا. ہم ازبکستان نہ جاتے, ہم رشین کے ہول سیل کے حساب سے قبریں دیکھنے کے لیے کہاں جاتے؟ افغانستان. امریکہ بڑا سمجھدار تھا, اسی لیے اس نے افغانستان میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کس نے کیا؟ اس نے آ کے الیکشن کروا کے پٹھانوں کی حکومت ہی بنائی. ٹھیک ہے جو مرضی سیاست کی اس نے, لیکن اس نے کہا پنگے بازی, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ اس طرح سے پنگے بازی صحت کے لیے نقصان دہ. ابھی وہاں دینی مدارس بھی, اگرچہ حکومت امریکہ کی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ, حالات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن وہ بدحالی نہیں ہے جو رشیا کے دور میں تھی. مدارس ہیں, مساجد ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. رشیا نے آ کے سب ختم کر دیا تھا. تو ایسی ہی اس کو چپت لگی پھر رشیا کو کہ وہ دنیا نے عبرت حاصل کی کہ بھائی ان کے مذہب کو مت چھیڑو, کچھ بھی کرو ان کے مذہب کو مت. ابھی اب امریکہ ہے مگر مذہب کو نہیں چھیڑا. اسلامک یونیورسٹیاں بھی ہیں اور اماموں کی تنخواہیں بھی ہیں اور عدالتوں میں شریعت بھی نافذ ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن بہرحال ایسے حالات نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے افغانستان کے, اور چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ. تسلط ابھی بھی قائم نہیں ہوا, معاہدے ہو رہے ہیں, دونوں کے بیٹھ کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے. طالبان کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ پہلے فوج لے کے جاؤ, وہ کہیں جی لے کے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات کس بات کی کرنے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھ کے مذاکرات. تو یہ چل رہا ہے, دعا کرے کوئی خیر کی صورت نکلے, افغانستان میں امن قائم ہو. تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو جب افغانوں نے اس کے قدم کو اکھاڑا ہے تو الحمدللہ پھر وہ اپنے ہی ملک میں پنپنے کے قابل. اور یہ تو رشیا نے بڑا اچھا کیا کہ ان ریاستوں کو خود سے اس نے آزادی دے دی. اگر آزادی نہ دیتا تو یہ افغانی رشیا کی سرحد میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں گھس کے روسیوں کو مارتے اور وہ بھاگتے. وہ کہتے ہم نے وہاں تو پٹائی کھائی ہے, کم از کم یہاں تو چھوڑ دو ہمیں. تو رشیا نے بڑی سمجھداری کی, بولا جو ملک کو آزادی چاہیے بھائی لے لو یار. تو یہ سارے کنٹریز آزاد ہو گئے, ازبکستان, ترکمانستان. لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی بڑی سیاستیں چلی گئی ہیں. ان کو پتا تھا بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو رشیا نے کوشش کی ترکی سے, اور ایسے ترکی میں بھی بڑا اسلام ہے لیکن بہت سے لبرل قسم کے مولانا لوگ ہیں. اس ٹائپ کے مولویوں کو اس نے کہا کہ سعودی عرب سے اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے علماء نہیں آئیں گے یہاں پہ, کیونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولوی ہیں. یہ کیا ہیں؟ بنیاد پرست. تو اس نے کہا کہ یہ بنیاد پرست قسم کے جو مولوی ہیں یہ یہاں نہ آئیں. تو ایسے لبرل لوگ آئیں جو لڑکیوں سے اختلاط کو بھی جائز قرار دیں, اور ان سے وہ بس لبرل قسم کا اسلام جس میں 2-4 نمازیں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب آزادی. تو اس طرح کے لوگوں نے وہاں کے کلچر کو خراب کیا. الحمدللہ علماء کی بڑی جماعتیں گئی ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب گئے اور بڑے بڑے علماء. یہاں ہم جس دورے پہ گئے وہاں بھی بڑے علماء تھے اس میں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک اچھی بات ان میں ہم نے یہ دیکھی, وہاں قبریں تو پختہ ہیں جو حکمرانوں نے بنائی ہیں جو غلط ہے, لیکن قبروں پہ بدعتیں نہیں ہیں, قوالیاں نہیں ہیں, قبروں پہ سردے نہیں ہیں, قبروں کو چوما چاٹی نہیں ہے, قبروں پہ وہ جو بیٹھ جاتے ہیں لوگ اعتکاف کر کے, اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. میں کہہ رہا تھا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اگر پاکستان میں ہوتے تو کیا حال ہوتا, کیا لنگر ہی چل رہے ہوتے صبح سے شام. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ لوگ کسی بدعتی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. ابھی تو بالکل فریش لوگ ہیں وہ.